السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سورۃ الحجرات کورس کا 9واں سبق ہے، اور آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 11 کا ایک حصہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس حصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلمزوا انفسکم الآیہ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلے سبق کے اندر بھی ہم نے اسی آیت کا ایک حصہ جو کہ شروع والا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اس کے بعد فرمایا جو اگلا تزکیہ نفس کے لیے اصول بتلایا وہ یہ ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، کہ تان و تشنیع نہ کرو۔ لمز، یہ جو تلمزو لفظ ہے یہ لمز سے نکلا ہے۔ لمز کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی پر تانا کسنا، کسی پر جملے بازی کرنا، یا آنکھ کے اشارے سے کسی کی تضحیک کرنا، یا کچھ بھی ایسا کرنا جس کی وجہ سے دوسرے کی تضحیک ہو، اس کو لمز کہتے ہیں۔ اور اسی سے ہے کہ ولا تلمزو، لمز نہ کرو یعنی تان و تشنیع نہ کرو، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا اشارہ نہ کرو جس کی وجہ سے تم دوسرے کی تضحیک کرو۔ جیسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79 کے اندر آتا ہے کہ والذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، کہ مومنوں کو لمز کرتے ہیں منافق۔ یہ اس حوالے سے آیا کہ جب مومن اپنے تھوڑے سے پیسوں میں سے، اپنی غربت میں سے تھوڑا سا صدقہ نکال کے لے آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے اپیل کی کہ صدقہ دو، تو کوئی اپنے گھر کی کوئی چھوٹی سی چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی دیگچی لے کے آ رہا ہے، کوئی 1 پاؤ 2 پاؤ 4 کلو 2 کلو کھجور لے کے آ رہا ہے، تو راستے میں بیٹھے منافق لمز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی دیکھو، یہ اس سے جنگ جیتیں گے، دیکھو کتنا سامان لے کے جا رہا ہے، یہ جنگ جیت کے آئے گا، یہ فاتح بن کے آئے گا اس سے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو کہ اللہ کو اس کے 2 کلو کھجور کی ضرورت ہے، اللہ کو اس کی دیگچی کی ضرورت ہے، گھر سے چمچہ اٹھا کے لے آیا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تو دل کو دیکھ رہے تھے کہ کون کون اٹھا کے لے آتا ہے۔ تو لمز اس کو کہتے ہیں کہ کسی پر تان و تشنیع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر مومن ہو اور اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان تمہارے دل میں کھب جائے، جگہ لے جائے اور تمہارے دل میں پکا ہو جائے، تو ایک کام تم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ولا تلمزوا، تم نے لمز نہیں کرنا، کسی پر جملہ نہیں کسنا، کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا۔ کسی کے اندر عیب ہی ہوگا، کسی کی کوئی کمی ہی ہوگی، تم اس پر جملہ کسو گے، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہاں قرآن کہتا ہے ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو جملہ نہ کسو۔ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا۔ میں جب اس طرح کے قرآن میں الفاظ پڑھتا ہوں، 1-2 جگہ پر اور بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، میرا جسم ہل کے رہ جاتا ہے یقین کی۔ قرآن کا کیا سبحان اللہ سمجھانے کا انداز ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو جملے نہ کسو۔ کتنی گہری بات اور دور کی سوچ قرآن نے بتائی۔ اور یہی انداز قرآن ایک اور جگہ پر سورۃ النساء کے اندر بھی فرماتا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، حالانکہ وہ کسی دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں ارشاد ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کو قتل کرو گے تو یقیناً اس کے جاننے والے، اس کے ماننے والے یا اس کے رشتہ دار وہ آپ کو قتل کریں گے، یا ہو سکتا ہے قصاص میں حکومت آپ کو قتل کرے، یا پھر یہ ہے کہ تم کبھی سکون میں نہیں رہ سکو گے، اگر وہ مر گیا تو تمہاری زندگی بھی مرے ہوئے جیسی ہوگی، تو اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو تم دراصل میں۔ اور یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو لمز نہ کرو، اپنے آپ کو جملے بازی نہ کرو۔ اور یہ سمجھایا یہاں پر کہ تم جب کسی پر جملہ کستے ہو تو یقیناً پھر تم پر بھی کسے جاتے ہیں۔ تم جب کسی کو برا بھلا کہتے ہو تو یقین کرو کہ پھر تمہیں بھی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے دنیا کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ایک چیز کو رواج دیا، اور جب یہی چیز رواج پا جاتی ہے کسی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، ہر بندہ ایک دوسرے کو جملے کسنے لگتا ہے۔ اپنے ہاں دیکھ لو، بہو ساس کے بارے میں کہتی رہتی ہے، ساس بہو کے بارے میں کہتی رہتی ہے، امپلائی باس کے بارے میں کہتا رہتا ہے، باس امپلائیز کے بارے میں کہتا رہتا ہے۔ رواج پا چکا ہے کسی کے عیب جوئی کرنا، کسی پر جملے کسنا، کسی کے چلنے کا انداز پسند نہیں ہے تو اس پر باتیں کرنا، کسی کا قد پسند نہیں ہے، کسی کی آنکھیں پسند نہیں ہیں، کسی کے بال پسند نہیں ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی کو کانا کہہ دینا، کسی کو ٹنڈا منڈا کچھ بھی لفظ کہہ دینا اپنی اپنی زبان میں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، تو یہ لمز ہے اور اس سے قرآن نے منع کیا۔ اور آگے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ کتنا منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ جو جیسے لمز ہے نا بالکل بھی آئی نہیں، اسی طرح ایک لفظ حمز بھی ہے۔ حمز ہوتا ہے، یہ لمز تو ہے نا زبان کے ساتھ کچھ کرنا، جملہ کس دینا، نام رکھ دینا، کچھ بھی ایسا کر دینا، جسے کسی کو کانا کہہ دینا، کسی کو اندھا کہہ دینا، کسی کو چھوٹے بالوں والا، کسی کو بڑے بالوں والا، کسی کو بڑی ٹانگوں والا، کچھ بھی کسی کے اندر عیب ہو یا کسی کے اندر کمی ہو اس کو یہ کہہ دینا، یہ لمز ہے۔ اسی طرح کا ایک لفظ قرآن میں اور حمز آتا ہے۔ حمز ہوتا ہے کچھ کام کرنا کسی کو تکلیف دینے کے، جیسے کوئی بیٹھ رہا ہے تو
اپنا سامان کرسی پر رکھ دینا کہ بھائی تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے. میں نے دیکھا ہے ایسے ہوتے ہوئے کہ ویسے کرسی خالی پڑی ہوگی, جیسے کوئی آئے گا, شاید اگر آپ جاتے ہیں مال وغیرہ میں یا ایسی کسی جگہ پر جہاں رش ہوتا ہے تو لوگ ایسے کرتے ہیں. تو یہ حمز ہے, اپنے کام سے کسی کو تکلیف دینا. قرآن مجید میں ان دونوں کو ایک ساتھ بھی جمع کیا ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ ویل لکل ہمازۃ لمزہ, بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کے ساتھ, قول کے ساتھ بھی لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, اور ہمازہ اپنے عمل کے ساتھ بھی لوگوں کو تکلیف دے. تو لمز وہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف دی جائے, اور حمز وہ ہے کہ اپنے کام سے کسی کو تکلیف دی. تو فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم یہ کام کرو. مومن بڑا بھلے مانس آدمی ہوتا ہے. مومن تو ایسی سایہ دار درخت ہوتا ہے, پھل نہ بھی دے تو سایہ تو دیتا رہتا ہے. مومن تو ایک چشمے کی طرح ہوتا ہے, کسی کو نہیں روکتا کہ کون اس سے پانی پیے. مومن تو بارش کی طرح ہوتا ہے, لوگوں کو آباد کرتا ہے. تم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر تم ان چیزوں کی طرف بھی عمل دخل کرتے ہو, یہ کام بھی کرتے ہو. یہ تمہیں زیب نہیں دیتا, یہ تمہیں جچتا نہیں ہے. مت کرو ایسے. قرآن یہی کہنا چاہ رہا ہے تم سے, ولا تلمزوا انفسکم, اپنے آپ کو تم لمز کیوں کرتے ہو, اپنے آپ کو تم تان و تشنیع کیوں کرتے ہو. کسی کو آنکھوں کے اشارے سے بھی اگر کیا جائے تو اس کو لمز کہتے کہ تم نے آنکھ کے اشارے سے کسی کو تکلیف. اسی طرح اسی لمز کی ایک مثال ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو کسی عورت نے ان کے بارے میں ایسے کر دیا. تو ان کا قد ذرا چھوٹا تھا. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھیں, ہماری ماں تھیں. باقی عورتوں سے ذرا ان کا نارمل سے قد چھوٹا تھا. تو وہ آئیں تو کسی نے ایسے کر دیا کہ چھوٹے قد کی ہے, جملہ کسنا جیسے. یہ جملہ بھی نہیں تھا, صرف اشارہ تھا. یہ بھی لمز میں آتا ہے, اشارہ کر دیا ایسے, دیکھو یہ چھوٹی ہے. یہ بات چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اتنی بری بات کی ہے ایک مومنہ کے بارے میں, اتنی بری بات کی ہے کہ اس بات کی کڑواہٹ اتنی ہے کہ اگر اسے 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر اس بات کی وجہ سے کڑوے اور ناقابل استعمال ہو جائے, خراب ہو جائے ان کا پانی. اتنی بری بات کی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ لمز کتنا برا ہے. اور ہمارے ہاں رواج ہے, کسی کو ذلیل کرنا ہو, کسی کا عیب جوئی کرنا ہو, کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو کہتے رہتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت نہیں. اپنے ایمان پر نظر کیجئے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میرا ایمان کس درجے پر ہے, میرا ایمان کس لیول پر ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مومن یہ کام نہیں کرتا, نہ ہی مومن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے. مومن تو بڑا بھلے مانس آدمی ہوتا ہے, وہ کیوں کسی کو تکلیف پہنچائے گا. لوگ کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا. گناہ کا جواز نہیں دیتا کبھی. ٹھیک ہے, کچھ فقہا کے نزدیک اتنا جائز ہے کہ آپ اتنا کر لیں, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ بعض کے نزدیک پھر ثواب کتنا ہے کہ اگر تم نہیں کرو. چھوڑ دو اللہ پر معاملہ, یہ سوچ کے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو یہ عمل آگے نہیں چلے گا, یہ رواج ختم ہو جائے گا. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کسی عورت نے کہہ دیا کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے. تو عیب بیان کرنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کو بتایا کرو کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, یعنی اوپر سلسلہ میرا نبی تک جاتا ہے, تو میں نبی کی بیٹی ہوں اور میں نبی کی بیوی ہوں. تم میں سے ایسی کون ہے؟ کسی کو الزام تراشی مت. کسی پر الزام بھی اسی سے نکلا ہے, تو کسی پر الزام تراشی نہ کرو, کسی پر لمز نہ کرو. یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. اور یہ اسی کے تحت آ رہا ہے جہاں عورتوں کا ذکر ہوا, کیونکہ یہ عیب بھی عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ میری اس بات کو محض اور محض تزکیہ نفس کے لیے لینا ہے, کسی کو غلط کہنا میرا مقصد نہیں ہے. مردوں میں بھی بہت سارے عورتوں والی صفات کے مرد ہوتے ہیں, یہ بات ایسی نہیں, لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی کو کوئی ایسا جملہ نہیں کسنا. اور اگر ایسا کرو گے تو یقین مانو کہ اپنے آپ کو کرو گے, پھر کل کو تمہیں کہا جائے گا, جیسے قرآن نے کہا کہ ولا تلمزوا انفسکم. لمز اپنے آپ کو نہ کرو, اپنے آپ کو جملے اور تان و تشنیع نہ کرو, یعنی تم کسی اور کو کرتے ہو, کل کو تمہیں کوئی اور کرے. یہ تو کافروں کی صفت ہے, یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. مومن ایسا نہیں کرتا, کسی کا مذاق نہیں اڑاتا, تو تم بھی نہیں کرنا. نہ کسی کے بارے میں غلط تحریر لکھنی ہے, نہ غلط تصویر بنانی ہے, نہ غلط الفاظ کہنے ہیں, نہ غلط اشارہ کرنا ہے, کچھ بھی ایسا نہیں کرنا. تب تم اپنے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکو. میں امید کروں گا کہ یہ آیت کا حصہ چھوٹا سا میں آپ کو سمجھا پایا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ ایک ایک حکم الگ الگ سے سمجھاؤں, اور مقصد تو ہمارا پھر وہی تزکیہ نفس ہے. مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکیں, ایمان کی خاص کو محسوس کر سکیں. اگر تو یہ آیت کا چھوٹا سا حصہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو میں یاد رکھیے گا میں آپ کی دعاؤں کا سخت محتاج ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی مخلوق سے پیار کرو, اللہ تم سے پیار کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.